اگرچہ ڈومینک اسٹراؤس خان یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں، دنیا کے سامنے ہتھکڑیاں پہنے ان کی تصاویر سے ان کی ساکھ کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ ان پر لگنے والے الزام کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، لیکن امریکی وزیر خزانہ ٹیموتھی گائٹنر کا کہنا ہے کہ اسٹراؤس خان اب ادارے کی قیادت سنبھالنے کے قابل نہیں رہے۔ میں اس کیس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ IMF کی قیادت کی پوزیشن میں اب نہیں رہے۔ ادارے کا اگلا سربراہ کون ہوگا، اس بارے میں تلاش اور بحث دونوں ہی جاری ہیں، اور سیاسی تجزیہ نگار ڈینیل گروس کہتے ہیں کہ ایسا سربراہ جس سے فنڈ کے 185 رکن ممالک مطمئن ہوں، تلاش کرنا آسان نہیں۔ اس وقت دنیا کے ہر کونے سے لوگ اس عہدے کے لیے مقابلہ کرنا چاہیں گے، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ ابھرتی ہوئی معیشتوں جیسے چین، بھارت اور برازیل کی ترجیحات ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ ایسا شخص تلاش کرنا مشکل ہوگا جو کسی ایک گروپ کے مفاد کا تحفظ کر سکے۔ 1945 میں IMF کے قیام سے اب تک اس کی سربراہی یورپی باشندے کرتے آئے ہیں، لیکن اب اس صورتحال کی مخالفت میں آوازیں بلند ہونے لگی ہیں۔ چین کا کہنا ہے کہ اس ادارے کے سربراہ کے انتخاب کا عمل ابھرتی ہوئی معیشتوں کی اہمیت کا ترجمان ہونا چاہیے۔ اس عہدے کے لیے جن افراد کے نام سامنے آ رہے ہیں ان میں چین کے مرکزی بینک کے ڈپٹی گورنر ژیو من، میکسیکو کے مرکزی بینک کے گورنر آگسٹین کارسٹینز اور جنوبی افریقہ کے سابق وزیر خزانہ ٹریور مینوئل شامل ہیں۔ لیکن واشنگٹن کے سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے اوون بارڈر کے مطابق غیر یورپی سربراہ کا انتخاب آسان نہیں۔ یورپ کے لیے ابھرتی ہوئی معیشتوں کے مقابلے میں اپنی پسند کے کسی شخص کو نامزد کرنا آسان ہوگا۔ ابھرتی ہوئی معیشتوں میں کسی ایک شخص کو منتخب کرنے کی روایت اور طریقہ کار موجود نہیں، لیکن یورپ میں چونکہ یہ روایت ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ وہ جلد کسی کو نامزد کر کے اس کے انتخاب کو ممکن بنانے کی کوشش کریں۔ یورپ سے جن افراد کے نامزد ہونے کی توقع کی جا رہی ہے ان میں جرمنی کے مرکزی بینک کے سابق صدر ایکسل ویبر اور فرانس کی وزیر خزانہ کرسٹین لاگارڈ شامل ہیں۔ ماہر معیشت جیکب کرگارڈ کے مطابق کرسٹین لاگارڈ اس دوڑ میں سب سے آگے ہیں۔ ایک تو وہ انتہائی قابل پالیسی ساز ہیں، اور یورپ اور G20 کی سطح پر ان کا کافی تجربہ بھی ہے، اور یہ اچھا ہو یا نہیں، لیکن وہ IMF اور دیگر عالمی اداروں کے لیے ایک نیا چہرہ بھی پیش کریں گی، کیونکہ وہ ایسے کسی ادارے کی پہلی خاتون سربراہ ہوں گی۔ لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ سربراہ کا انتخاب میرٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ کوئی یورپی ہو سکتا ہے، یا ابھرتی ہوئی کسی معیشت سے تعلق رکھنے والا شخص، یا پھر کوئی امریکی۔ توجہ اس پر مرکوز ہونی چاہیے کہ ضرورت ایک قابل بھروسہ، قابل احترام اور پالیسی سازی میں وزن رکھنے والے شخص کی ہے۔ اس وقت IMF میں امریکہ اور یورپی ممالک 50% ووٹ کے حامل ہیں، اور اب تک امریکہ نے ادارے کی سربراہی کے لیے کسی ایک شخص کی نامزدگی کی حمایت نہیں کی ہے۔